جی میں دیتا ہوں آپ کو. اسپیکر صاحب، میں نے جمعہ والے دن پنجاب کے کاشتکاروں اور گندم کے سلسلے میں یہاں بات کی تھی، تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل فرمایا تھا کہ آپ رانا تنویر صاحب کے پاس میٹنگ ہے اسمبلی میں، تو 11 وہاں آپ ٹائم پہ پہنچ جائیے. 11 بجے ٹائم اناؤنس آج کیا تھا. 12 بجے انہوں نے آنا ہے یہاں اپنے چیمبر میں. دوسرا اسپیکر صاحب، یہ میں کہنا ہم ان کو بھی اطلاع کرواتے ہیں. جی دوسرا اسپیکر صاحب، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پنجاب میں جتنی بھی شوگر ملیں ہیں ان کے پاس گروورز کا تقریباً 20 ارب روپیہ پینڈنگ ہے، اور پنجاب میں ایک قانون ہے کہ اگر 15 دن سے اجاز صاحب یہ آپ پوائنٹس ذرا نوٹ کر سکتے ہیں جو ممبران یہ بات کر رہے ہیں. تھینک یو. جی اسپیکر صاحب، پنجاب میں اس وقت 20 ارب روپیہ کاشتکاروں کا شوگر ملوں کے پاس پینڈنگ ہے. ان بیچاروں کی پہلے گندم نہیں بک رہی اور شوگر ملوں نے 20 ارب روپیہ دبایا ہوا ہے، اور پنجاب میں ایک قانون ہے باقاعدہ کہ 15 دن سے اوپر اگر شوگر ملیں پیمنٹ رکھیں گی تو اس کا مارک اپ ادا کریں گی. وہ ڈیٹا فراہم نہیں کرتے کین کمشنر کو، اور مارک اپ بھی فراہم نہیں کر رہے، اور اس وقت تقریباً سیزن کلوز ہوئے 1.5 ماہ ہو گئے ہیں، 20 ارب روپیہ وہ پیمنٹ بھی کاشتکاروں کو نہیں کر رہے. جناب والا، میں یہ عرض کروں گا کہ پنجاب میں اس وقت گورننس کا بہت بڑا بحران ہے، اور خاص طور پہ جو 6 کروڑ کسان ہیں وہ گندم کے سلسلے میں اور کماد کے سلسلے میں شوگر مافیا کے ہاتھوں مجبور ہے. مہربانی کر کے یہ کچھ ایسا حل کیا جائے کہ ان 6 کروڑ انسانوں کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے معاشی، وہ حل ہونا چاہیے. میں غوث صاحب آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد چیمبر میں جاتا ہوں. یہ اگر 20 بلین پھنسا ہوا ہے تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور یہاں میجورٹی سارے ایگریکلچرسٹ ہیں، اور لوگ بھی آ کے ان کو کہتے ہیں آپ میرے چیمبر میں آ جائیں گے، جس سے بھی میں نے بات کرنی میری بات کرا دیجیے، میں بات کر کے اس کو فالو اپ کرتے ہیں. اجاز صاحب پلیز یہ بھی نوٹ کر لیے. جی خالد احمد صاحب. اسپیکر صاحب، سر بس ایک ریکویسٹ یہ کرنی، جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے اور آپ ماشاءاللہ اس چیئر پہ آئے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے، تو ہم نے یہاں انٹیریئر منسٹر محسن صاحب نقوی صاحب جو بھی ہیں ان کو نہیں دیکھا. ہمارا ڈسٹرکٹ میں وہ حالت ہے، گھوٹکی میں جب 5 بجے کے بعد لوگ نہیں نکل رہے، ادھر یہ حشر ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ وہاں پرسوں بھی پولیس والے شہید ہوئے ہیں. تو ہم بولتے ہیں وہ آئیں ہمیں جواب دیں کہ اتنے بڑے ہتھیار آ کہاں سے رہے ہیں. ہمیں صرف یہ جواب چاہیے، اور انٹیریئر کا فرض ہے وفاق کا ہمارے ڈسٹرکٹ میں آئیں، ہم ان کو ویلکم وہاں کریں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ آئیں تو صحیح، جب سے بنے منسٹر آئے نہیں ہے سر، ہم کس کے پاس جائیں؟ اجاز صاحب یہ نوٹ کیجئے، آپ آتے ہیں تو ہم ان کو فون کر کے، مجھے یہ اطلاع ملی تھی ان کا کوئی ایجنڈا تھا. سر اگر کڑاکے دار آپ فون کریں گے تو آئیں گے، ویسے وہ نہیں آئیں گے. تشریف رکھے مجھے. جی میں فون کروں گا سر، بڑی مہربانی. ان کو بلاتا ہوں. جی ریاض فتیانہ صاحب. اپنا عامر صاحب مجھے کائنڈلی لکھ کے دے دیئے جو ممبران یہاں سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا آ گئے. جی تھینک یو. جی ریاض فتیانہ صاحب کا مائک کھولیں. جی شکریہ جناب اسپیکر. یہ 1 منٹ ڈوگر صاحب، یہ 1 منٹ دیکھ لیں، اس کو اپڈیٹ کر لیں. یہ آپ نے ابھی جو ہدایات دی ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ 3rd ٹائم اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صرف ٹریجری بینچز نہیں، اپوزیشن بھی آپ پہ بہت آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. آپ کی مہربانی. جناب اسپیکر، گزشتہ روز کالنگ اٹینشن نوٹس تھا انتہائی اہم معاملے کی طرف، جس میں جناب عمر ایوب خان صاحب، جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، جناب ملک عامر ڈوگر صاحب اور میں اس میں ہم موور تھے. ہمارا کالنگ اٹینشن نوٹس منسٹر فار انٹیریئر کے لیے تھا، وہ تشریف نہیں لا سکے، اور منسٹر فار انفارمیشن نے اس پہ رپلائی دیا، لیکن اس پہ ہمارا حق تھا کہ ہماری پوری کویشچنز لیے جاتے ہیں، اور ان پہ بعد میں کاؤنٹر کویشچن بھی آتے ہیں. جب ایک منسٹر صاحب بات کر لیتے ہیں پھر موقع دیا جاتا ہے موور کو پھر اور مزید بات کرے. کچھ ایسی چیزیں تشنگی رہ جاتی ہے یا جس چیز سے ہم مطمئن نہیں ہوتے اس منسٹر صاحب کی بات سے. لیکن آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں اپنی بات مکمل کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2، منسٹر صاحب ابھی کالنگ ٹینشن نوٹس چل رہا ہے، ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے، اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ابھی اس کو ڈسپوز آف ہی نہیں کیا اس کالنگ ٹینشن نوٹس کو. اس کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ہمیں موقع نہیں دیا بات کرنے کا.
تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کل پراپر ایز پر رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس نیشنل اسمبلی آف پاکستان کل کالنگ ٹینشن نوٹس کو پراپر ڈسپوز آف نہیں کیا جا سکا, وہ اسٹل پینڈنگ ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس میں ہمارا ایشو کیا تھا کہ 21 مئی 2023 کو تقریباً 165 ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا, ان سب کو پاکستان سے باہر جانے سے روک دیا گیا. اور ECL ایک ڈاکومنٹری پروسیس ہے, ایک لیگل پروسیس ہے, اس پہ اس پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ایک نئی لسٹ نکال دی گئی جس کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا, محض ایک وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے لسٹ بنائی گئی ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. کسی قانون کی نظر میں اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. مجھے اس کے بعد جناب اسپیکر میں سر اگر اجازت دیں تو نہیں اگست میں پھر ارکان صوبائی اسمبلی کے نام ڈال دیے گئے اس میں, اور وہ دونوں لسٹیں سٹل ایگزسٹ کرتی ہیں. جن لوگوں نے متعلقہ ہائی کورٹس کو سے رجوع کیا ہے, ہائی کورٹس نے ان کے نام نکال دیے ہیں, جس مین کہ ہائی کورٹ نے تسلیم کیا ہمارا موقف کہ یہ لسٹ غیر قانونی ہے. جو ہائی کورٹ میں گیا ہے, ظاہر اس میں وکیلوں کو فیس دینی پڑتی ہے, ایک لمبا پروسیس ہے, لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ ابھی جیت کر بھی آئے ہیں, جو کوئی ہار بھی گئے ہیں. ہم سب لوگ چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائیں, شکریہ ادا کریں, خانہ کعبہ میں جائیں, عمرہ ادا کریں. ہمیں تو پاکستان سے باہر عمرہ ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ فل فور ہر وہ ممبر قومی اسمبلی جو یہاں پہ ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. تو آپ ایک MNA کو آپ ڈیبار نہیں کر رہے اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ آرٹیکل 15 جو ہے سر, وہ فریڈم آف موومنٹ اسٹیٹ گارنٹی فراہم کر رہی ہے. آرٹیکل 15 میں ہر پاکستان کے شہری کو, ہم تو 10 لاکھ لوگوں شہریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس پہ جناب والا آپ سے ملاقات بھی کی تھی, آپ کو درخواستیں بھیجی ہیں, آپ نے بھی لیٹر ہمارے بھیجے ہیں. کوئی اس پہ ٹس سے مس سے انتظامیہ نہیں ہوئی. آپ سے گزارش ہی ہوگی کہ آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے,